السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا نسخہ شیئر کر رہے ہیں جو ایک ایسی موذی مرض کے لیے ہے جو اکثر لوگوں کو، ہر تیسرے بندے کو یہ مرض لاحق ہے۔ اس کو بواسیر کہتے ہیں۔ بواسیر ایک ایسی مرض ہے جو دو قسم کی ویسے تو ہوتی ہے۔ یہ بہت موذی مرض ہے، ایک تو خونی ہے، دوسری بادی بھی کہا جاتا ہے۔ اب خونی اور بادی میں آپ کو فرق بتاتا ہوں۔ جو بادی ہوتی ہے وہ اس میں خون نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے نا اس میں زخم بھی نہیں بنتے، اس میں جلن ہوتی ہے، شدید قسم کی جلن ہوتی ہے، وہ زیادہ تر قبض کی وجہ سے ہوتی ہے بادی، اور ری بادی والی چیزیں مثلا چاول وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے سے تبخیر معدہ سے ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات مرچ مسالے سے بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو خونی مرض ہوتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے باریک مسے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بڑے مسے بھی ہوتے ہیں، جس میں خون بلڈ وغیرہ بھر جاتا ہے۔ جب وہ بلڈ بھر جاتا ہے تو وہ مسے پھٹ جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا یہ خون بہتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب قبض زیادہ ہو جائے تو پھر وہ مسوں کے ساتھ خشک پخانہ لگتا ہے تو وہ انہیں پھٹا دیتا ہے۔ دراصل یہ ایک انتڑیوں کی بیماری ہے، انتڑیوں میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر یہ گرمیوں کی بجائے یہ سردیوں میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ایک تو زیادہ گرم کھانا استعمال کرتے ہیں سردیوں میں، دوسری بات سب سے ہماری یہ ہے کہ ہم سردیوں میں پانی بہت کم استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آنتوں میں خشکی ہو جاتی ہے، قبض وغیرہ ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس میں سب سے زیادہ مسالہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، حد سے زیادہ گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ سردیاں ہوتی ہیں۔ انڈا وغیرہ استعمال کیا اور پکوڑے سموسے استعمال کر لیے، گوشت وغیرہ زیادہ استعمال کر لیتے ہیں، تو مچھلی وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری یعنی کہ ویسے تو اچھی غذائیں ہیں مچھلی وغیرہ اور یہ چیزیں، لیکن ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور ان کی نسبت ہم پانی بہت کم استعمال کرتے ہیں، اور ان کی نسبت ہم باقی چیزیں بھی جو تر چیزیں ہوتی ہیں وہ کم استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ آنتوں میں خشکی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پخانہ خشک ہو جاتا ہے، بار بار زور لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو یہ رگیں وغیرہ ہوتی ہیں تو ان پر وزن ڈلتا ہے اور خون کا جماؤ اس میں ہو جاتا ہے، وہی جماؤ جو مسوں کی حالت میں زہر ہوتا ہے۔ ایسے مسے بن جاتے ہیں جس میں پھر وہ جلن ہوتی ہے، تو بعض اوقات پھٹتے ہیں تو خون بھی آتا ہے، جلن بھی ہوتی ہے، اور شدید گندی مرض ہے یہ، بہت جلن پریشانی والی بات ہے۔ آج ہم اس کو پر ایک آپ کو نسخہ بتائیں گے، ایسا بہترین نسخہ جو آپ کی سکرین پر بھی اپیئر ہو رہا ہوگا، آپ دیکھ لیں، بہترین نسخہ ہے۔ یہ نسخے کے اجزاء میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس کے کیپسول بھر لیں، یا آپ اس کے 500 mg والے کیپسول لے لیں، وہ خالی بھر لیں، یا پھر آپ اس کو جو ہے نا گولیاں بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا گولیاں بنانے کے دو طریقے ہیں، یا تو اس میں تھوڑی سی شہد ملا لیں، یا پانی سے بنا لیں، یا پھر ایک بڑی کشمش ہوتی ہے وہ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اجزاء اس کے سن لیں۔ سب سے پہلے اس میں آپ نے تخم مولی لینی ہے، اور تخم نمولی لینی ہے، اور تخم بکین لینی ہے، اور مصبر لینا ہے۔ یہ چیزیں برابر وزن ہوں، ان کو پیس کر باریک کر لیں۔ ان سب چیزوں کو باریک کر لیں، بالکل پاؤڈر سا بنا لیں۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ چاہے ان کی گولیاں بنا لیں، چاہے یا پاؤڈر استعمال کریں، یا آپ اس کو خالی کیپسولوں میں بھر لیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ صبح جو ہے نا نہار منہ خالی پیٹ ایک کیپسول صبح پانی کے ساتھ، باسی پانی کے ساتھ لے لیں تو سب سے اچھا ہے، ورنہ تازے پانی کے ساتھ لے لیں، اور ایک کیپسول رات کو کھا لیں۔ تو اس سے قبض بھی دور ہو جائے گی، اور جو خون ہے، بلڈ وغیرہ ہے، یہ پہلی یا دوسری خوراک میں یہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس سے جلن بھی دور ہو جائے گی، اندرونی زخم جو ہیں مسے پھٹ گئے ہوں تو وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ مسے سکڑ جائیں گے، وہ بھی مسے آہستہ آہستہ جو ہے نا بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اس کو متواتر استعمال کریں، اب چند عرصہ انشاءاللہ آپ کو اس کا بہترین رزلٹ ملے گا، اور یہ ہمارا اپنا ذاتی نسخہ ہے، بہترین ہے۔ اگر اس کو مزید اچھا بنانا چاہتے ہیں
جو لوگ گرم مزاج ہے تو اس میں اور وہ مولی کا پانی ڈال لیں، مولی کا پانی نکال لیں، جس طریقے سے آپ نکالنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے نکال لیں، نکال کے اس میں یہ مولی کا پانی ڈال کر آگ پر پکائیں، جب تھوڑا خشک ہو جائے اور کریم جیسا بن جائے تو اتار لیں، زیادہ نہ جلائیں تاکہ وہ جل نہ جائے، تھوڑا کریم جیسا بن جائے اتار لیں، تو اس کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں ایک آدھ دن میں یہ خشک ہو جائے گا۔ جب تھوڑا خشک ہو جائے تو پھر اس کی گولیاں بنا لیں، وہ 2 گولی صبح 2 شام استعمال کریں تو بہترین۔ سب سے یہ مولی والا پانی والا بہت زبردست ہے، بہترین نسخہ ہے، بہت اعلیٰ، آزمائیں اور دعائیں کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔